زیادہ پسند ہے، جس کی ہڈی بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ اپنے قد کو بڑھانے کی خاطر یہ کرتی ہیں یا کون سی حکمت کی خاطر یہ کرتی ہیں، لیکن یہ بات ان کی عظمت کے خلاف ہے، ان کی عزت کے خلاف ہے۔ اللہ نے اس بات کا حکم نہیں دیا۔ حدیث میں آتا ہے، مجھے ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے جسم کو یا اپنے کپڑوں کو خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے، ہاں عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں، اس چار دیواری کے اندر کہ جس چار دیواری میں اس کے خامند کے علاوہ یا اس کے کسی محرم رشتہ دار کے علاوہ کوئی دوسرا نہ رہتا ہو، خصوصاً خامند کے علاوہ کوئی اس کا دیور، کوئی جیٹھ وغیرہ نہ رہتا ہو، اس گھر کی چار دیواری کے اندر وہ عورت خوشبو اپنے خامند کے لیے استعمال کر سکتی ہے، صرف خامند کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اور خوشبو لگا کے نکلتی ہے، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کے جسم پہ لگی ہوئی خوشبو کسی غیر محرم مرد کے ناک میں جاتی ہے اور جس مرد کے ناک میں اس کی خوشبو جاتی ہے اس مرد کے ساتھ اس کے زنا کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس عورت نے فلاں مرد کے ساتھ زنا اور بدکاری کی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو عورت اس طرح خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے، نبی پاک نے فرمایا فاہیہ قضا و قضا، وہ اس طرح کی ہے ای زانیہ، یعنی وہ زانیہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ وہ جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے اس کو زانیہ کیوں کہا گیا، اس کو جو ہے نا وہ بدکاری کرنے والی عورت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ جب خوشبو لگا کے باہر نکلے گی لوگ اس کی خوشبو کو سونگھ کر اس کی طرف متوجہ ہوں گے، لوگوں کے لیے وہ باعث فتنہ بنے گی، تو جب وہ خوشبو لگا کے باہر نکلے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے لوگوں کے لیے وہ باعث فتنہ بنے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی طرح جب عورت کوئی ایسی جوتی پہن کر باہر نکلے جس کی آواز لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، یا عورت اپنا چہرہ ننگا کر کے نکلے کہ لوگ اس کے چہرے کو، اس کے چہرے کے میک اپ کو، اس کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی بناوٹ کو دیکھ کر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، تو اگر خوشبو لگا کر نکلنے والی عورت زانیہ ہو سکتی ہے تو باقی کے کام کرنے والی عورت مومنہ کہاں سے آ جائے گی؟ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت کے لیے زمین کے اوپر چلنا ہے تو آرام سے چلے، دھیمے طریقے سے چلے، پاؤں زمین کے اوپر مار کے نہ چلے، ایسا جوتا پہن کر باہر نہ نکلے جس کی آواز لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرے، ایسی پازیبیں پہن کر اس طریقے سے نہ چلے کہ جس کی آواز لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرے۔ اسی طرح عورت ننگا چہرہ لے کے، ننگا گریبان لے کے، اپنے کانوں کے زیور کو دکھانے کی خاطر، اپنے گلے میں پڑا ہوا ہار دکھانے کی خاطر، اپنی چوڑیاں اور کنگن دکھانے کی خاطر اپنے آپ کو بے لباس کر کے نہ نکلے۔ یہ پردہ کوئی پردہ نہیں ہے جس کے اندر عورت کا چہرہ ظاہر ہو، عورت کے جو ہے نا وہ بازو ظاہر ہوں، عورت کا گریبان ظاہر ہو، عورت کا سر ظاہر ہو۔ یہ اسلامی پردہ نہیں بلکہ یہ رواجن پردہ ہے۔ پردہ وہ اسلامی پردہ ہے جس کو اللہ نے جس کے کرنے کا حکم دیا اور جس کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور اپنی صحابیات کو جس کے بارے میں بتلایا۔ قرآن کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت مصر سے مدین کے علاقے میں گئے، وہاں پر وہ سارا معاملہ قرآن کے اندر جو آتا ہے، وہاں پر وہ عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی ہیں اور ان کے لیے یہ کام بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور خود وہاں پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہ لڑکیاں جن کی وہ بکریاں تھیں، بھیڑیں تھیں، وہ اپنی بھیڑیں، اپنی بکریاں لے کے جب واپس اپنے گھروں میں گئیں تو واپس گھروں کے اندر اپنے گھر میں جا کے انہوں نے اپنے باپ شعیب سے کہا کہ آج ہماری بکریوں کو ایک نوجوان نے پانی پلایا ہے اور وہ نوجوان اجنبی ہے، ہم ان کو نہیں جانتی۔ تو اس باپ نے جب اس لڑکی کو دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ جو نوجوان وہاں پر بیٹھا ہے جس نے تمہاری بکریوں کو پانی پلایا ہے، جاؤ اسے بلا کے لے کے آؤ۔ قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ،
ان دونوں میں سے وہ جو دو لڑکیاں تھیں پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی تھیں